بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فضائل درود و سلام کا آج یہ ہمارا تیسرا سلسلہ ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل اور برکات سے آگاہ کریں گے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اغفرنی ورحمنی، اے اللہ میری بخشش فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے بہت زیادہ جلدی کی۔ تو جب بھی نماز پڑھے تو بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر، جس حمد کا وہ لائق ہے، اور پھر میرے اوپر درود پاک پڑھ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی تشریف فرما تھے تو ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کیا، وصلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھا۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ایھا المصلی ادعو تجب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے نمازی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، جو دعا تو اللہ کی بارگاہ میں کرے گا خالق کائنات اسے قبول فرمائے گا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، مگر اس دعا سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہلے نمازی کو تنبیہ فرمائی کہ اے نمازی تو نے نماز بھی پڑھی ہے، اللہ کی حمد بھی بیان کی ہے، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت بھی طلب کی ہے، اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل بھی طلب کیا ہے، مگر تو نے بڑی جلدی کی ہے۔ اے نمازی تو جب بھی نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، پھر میری ذات پر درود پاک پڑھ، پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کر، میری ذات پر درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کیا جائے گا خالق کائنات جل وعلا اسے پورا فرمائے گا، جو دعا مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور وہ دوسرے شخص جنہوں نے نماز پڑھی، اللہ کی حمد کو بیان کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، تیری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سند عطا فرما دی کہ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں میری ذات پر درود و سلام پڑھ کر مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، اور دعا مانگنے والا اللہ کی بارگاہ سے جو طلب کرتا ہے خالق کائنات جل وعلا اپنے فضل و کرم سے وہ عطا بھی فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کو ضرور پڑھا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے مانگیں، درود و سلام پڑھ کر جو مانگیں گے اللہ وہ عطا فرمائے گا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال کنت اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم و ابو بکر و عمر معہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب نماز پڑھ چکا تو میں نے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اور پھر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا۔ ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنی ذات کے لیے دعا کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سل تعطا سل تعطا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میرا یہ عمل دیکھا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، اور پھر میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ مجھے یہ کلمات طیبات ارشاد فرمائے، سل تعطا سل تعطا، اے عبداللہ بن مسعود اللہ کی بارگاہ میں سوال کر، تو جو بھی سوال کرے گا میرا رب تجھے وہی عطا فرمائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر انہیں یہ کلمات ارشاد فرما کر کہ سل تعطا سل تعطا، اے عبداللہ بن مسعود اللہ کی بارگاہ سے مانگو، جو مانگو گے میرا رب وہی عطا فرمائے گا۔ قیامت تک کے لیے امت کو یہ سند عطا فرما دی کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے، خالق کائنات جل وعلا تمہاری دعاؤں کے اثرات اور دعاؤں کی برکات تمہیں دنیا میں عطا فرما دے، اور خالق کائنات جل وعلا تمہارے اوپر تمہاری دعاؤں کا اثر اس کائنات میں دنیا کے اوپر ظاہر فرما دے، پھر عبادت کے بعد، ریاضت کے بعد، تلاوت قرآن پاک کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میری ذات کے اوپر درود و سلام پڑھو۔ جو اللہ کی بارگاہ میں میری ذات پر درود و سلام پڑھ کر مانگے گا، خالق کائنات اس کا مانگنا کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ مانگنے والا اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گا، خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے مانگنے والے کو عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ ہم اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کو بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے سوال کرتے ہیں، اور جو درود و سلام پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے مانگا جاتا ہے خالق کائنات جل وعلا وہ عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ محض عبادت کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہیں پڑھتے، بلکہ درود و سلام پڑھنے والوں کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں کہ تمہارے اس عمل پر درود و سلام پڑھنا کہاں پر لکھا ہوا ہے، تمہارے فلاں عمل پر درود و سلام کے لیے درود و سلام پڑھنے کے لیے ثبوت اور دلیل کیا ہے۔ یہ دونوں احادیث یہ واضح کر رہی ہیں کہ وہ دونوں نمازی جنہوں نے آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کر مانگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں ارشاد فرمایا کہ اب تم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، تم جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو گے اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ پہلا نمازی جس نے نماز بھی پڑھی، اللہ کی حمد بھی بیان کی، اللہ کی تعریف بھی کی، مگر بغیر درود و سلام کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اے نمازی تو نے جلدی کی ہے، تو جلد باز ہے، تو نے جلدی کی ہے، اگر تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ میری ذات کے اوپر درود و سلام بھی پڑھے پھر اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگے تو خالق کائنات جل وعلا ایسا عمل کرنے والے پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو سامعین، ہمیشہ تلاوت قرآن پاک کے بعد اللہ کی تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا، ذکر و اذکار کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں
تو سب سے پہلے رسول پاک نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں. پھر دیکھیں کہ خالق کائنات درود و سلام کی برکت سے عطا بھی کتنا فرماتا ہے اور درود و سلام کی برکت سے اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کس طرح کھولتا ہے. اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.